اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین و ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی مصیبتیں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے رزق مال جان میں برکت پیدا فرمائے۔ تو میں آپ کو اس چینل پہ مختلف ادویات کی انفارمیشن دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وظائف وغیرہ بتاتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے اندر لائیو ہمارا پروگرام ہوگا جس میں ہم لائیو آپ لوگوں کا استخارہ کریں گے، تو آپ جو ہے ضرور اس میں شرکت کرنی ہے، انشاءاللہ میں جلد آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کل سردی شروع ہو رہی ہے، تو جیسے سردی شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ مرض جو ہے بہت سے مردوں اور عورتوں کو لاحق ہو جاتا ہے۔ تو اس مرض کا جو نام ہے وہ نام کیا ہے کہ وہ عورتیں جن کا جو بہت سا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، یعنی ان کا جو پرائیویٹ پارٹ ہوتے ہیں ان میں خارش شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے کچھ مرد حضرات جو ہوتے ہیں ان کے یہ پرائیویٹ پارٹ جو ہوتے ہیں ان میں بھی بہت زیادہ خارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ خارش کیوں ہوتی ہے۔ وہ عورتیں جن کو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، مطلب پیریڈ ہوتا ہے، خون شروع ہو جاتا ہے، تو خون کے بعد جو گندا غلیظت والا خون باہر نکلتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ عورتیں صفائی نہیں رکھتی ہیں، اپنے آپ کو پاک نہیں کرتی ہیں اچھے طریقے سے۔ جو پورا جسم ہے، جو بدن ہے، خاص طور پر یہ مخصوص جو اعضاء ہیں وہاں پہ اچھے طریقے سے صفائی نہیں کرتی، دھوتی نہیں ہیں، تو غلاظت وغیرہ لگتی رہتی ہے، گندا خون وغیرہ جب لگتا رہتا ہے تو اس سے جو ہے نا خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو خارش پھر اتنی بے حد بڑھ جاتی ہے کہ کسی بھی عورت کو خارش ہوتی ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ بار بار اوپر رگڑتی رہے، تو رگڑنے سے بہت زیادہ سکون آتا ہے، حتیٰ کہ اتنا رگڑا جاتا ہے کہ رات کو ساری رات وہ عورت سو نہیں سکتی، صرف دل کرتا ہے رگڑے رکھے، اور پھر جب رگڑنے سے اندر زخم اتنے شدید ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ ان سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان سے خون آنے کے ساتھ ساتھ پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے، اندر سے اتنی سوزش ہو جاتی ہے کہ مثانے میں پھر ساتھ ساتھ درد شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایک عورت پیشاب کرتی ہے تو اس میں جو ہے اس کو شدید درد ہوتا ہے، سڑنا اور جل سڑ کر آنا، یہ پیشاب کی صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو وہ عورتیں جو ہے غلط کام کرتی ہیں، یعنی کسی غلط بندے سے، یعنی مرد حضرات جو ان کے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر کسی اور بندے سے جب مباشرت کراتی ہیں، بار بار مباشرت کراتی ہیں، کسی غیر سے ہم بستری کرتی ہیں، تو ہر میں جراثیم جو ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں، کسی سے بھی خارش جو ہے وہ آگے کسی عورت کو لگ سکتی ہے۔ تو ایسے میں بھی یہ خارش شروع ہو جاتی ہے، اور خارش پھر جو ہے بہت ہی آپ کے لیے معاملہ خراب کر دیتی ہے، اور بڑھتی بڑھتی پورا جو آپ کا مخصوص پارٹ ہے اس کو جو ہے متاثر کرتی ہے، اور اوپر بھی دانے بن جاتے ہیں، سرخ قسم کے دانے بن جاتے ہیں، اور پورے جو حتیٰ کہ پورا جسم جو ہے بڑھتے بڑھتے پورے جسم پر پہنچ جاتی ہے۔ اور کن عورتوں کی ہوتی ہے؟ اور وہ عورتیں جن کو حمل ہوتا ہے، حمل جن کو ہوتا ہے تو ان کے جو رحم ہے یا وجینا ہے اس سے پانی وغیرہ رستا رہتا ہے، تو یہ اچھے طریقے سے صفائی وغیرہ کرنی چاہیے۔ تو جب عورتیں ایسا خیال نہیں رکھتی ہیں ان کو خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب خارش حمل والی عورتوں کو بھی جب خارش ہونا شروع ہوتی ہے تو خارش بے حد بے پناہ بڑھ جاتی ہے، اور اس سے بھی یہی ہوتا ہے کہ عورت جو ہے بہت زیادہ خارش کرتی ہے، اس کو پیشاب جو جب آتا ہے تو پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے، درد مثانے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسی جو عورت ہوتی ہے نا اس کو خیال رکھنا چاہیے، حمل والی عورت جو ہوتی ہے اس کو صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اور میڈیسن جو ہے جو ڈاکٹر ریکمنڈ کرتے ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی کریم بتانے جا رہا ہوں، ٹیوب ہے، اس کو آپ یوز کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو جو ہے ویجینل خارش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور کن عورتوں کو ہوتی ہے؟ وہ عورتیں جو اپنے یعنی مخصوص پارٹ کے اندر جو بال ہوتے ہیں ان کو صاف نہیں کرتی ہیں، ٹائم پہ صاف نہیں کرتی ہیں، تو جب زیادہ بال بڑھ جاتے ہیں تو ان میں جو پسینہ وغیرہ اور بدبو وغیرہ جب اکٹھی ہو جاتی ہے تو وہاں سے خارش کا
یہ عمل شروع ہو جاتا ہے تو خارش بڑھتی بڑھتی حتیٰ کہ پورے جسم کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے کپڑوں کا خاص خیال نہیں رکھتی ہیں، بار بار وہی کپڑے پہنتی رہتی ہیں، جس سے جو ہے نا خارش اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو سردیوں میں اور بھی یہی ہوتا ہے کہ خارش بڑھنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اکثر بچوں کو، چھوٹے بچوں کو خارش شروع ہو جاتی ہے، تو عورتوں کو مخصوص اعضاء میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے۔ تو ان کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، ان کو اپنی صحت اور صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرد حضرات کو کیوں خارش ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو بہت زیادہ بیٹھ کر کام کرتے ہیں، مطلب آفس میں بہت زیادہ بیٹھے رہتے ہیں، اے سی پہ بہت زیادہ بیٹھے رہتے ہیں، یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں وہ خاص طور پر پینٹ کا استعمال کرتے ہیں جو بالکل کلوز ہوتی ہے، جینز وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں جو بالکل کلوز ہوتی ہے، اس میں ہوا وغیرہ نہیں لگتی ہے، تو اس سے بھی اندر پسینہ آتا ہے، تو جس کی وجہ سے اندر جو ہے جراثیم بڑھتے ہیں، تو وہاں سے جو ایک مرد ہے اس کے مخصوص اعضاء جو ہوتے ہیں اس میں بھی خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اوپر کھجلی بن جاتی ہے، اعلیٰ تناسل کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں، ان کو دل کرتا ہے رگڑتے رہیں، خارش اتنی بے انتہا بڑھ جاتی ہے دل کرتا ہے رگڑتے رہیں۔ تو جب رگڑتے رہیں گے تو اس وقت آپ کو سکون آ جائے گا، لیکن آپ کی جو پیشاب کی نالی ہے اس میں زخم ہو جائے گا، تو زخم جب کوئی بندہ پیشاب کرے گا تو زخم کے ساتھ ساتھ پیشاب جو ہے وہ جل سڑ کر آئے گا، اور اندر سے آگ لگ جائے گی، اور اندر سے پیپ وغیرہ آنا شروع ہو جائے گی۔ اور کن مردوں کو جو ہے یہ خارش شروع ہو جاتی ہے، کیوں شروع ہوتی ہے؟ تو جب وہ کسی عورت سے مطلب نا بازاری عورت سے بار بار مباشرت کرتے ہیں تو وہاں سے یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک عورت جو ہے اس کا گندا پانی جب اعلیٰ تناسل کے اوپر لگتا ہے تو اعلیٰ تناسل خراب ہو جاتا ہے۔ اکثر عورتوں کو لکوریا بہت زیادہ ہوتا ہے، عورتوں کو بھی اس وجہ سے خارش شروع ہو جاتی ہے کہ وہ پانی جاری رہتا ہے، جب کوئی مرد ان کے ساتھ لگتا ہے تو مرد کو بھی یہ جراثیم لگ جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ خارش بہت زیادہ شدید ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان صورتوں میں پرہیز کرنا چاہیے، کسی بازاری عورت کے پاس نہیں جانا چاہیے، صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جو پرائیویٹ پارٹس کے جو بال ہیں ان کو جلدی سے صاف کرنا چاہیے، اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ کو بار بار عورت ہو یا مرد اپنے مخصوص اعضاء یا پارٹ کو ڈیٹول والے پانی سے دھونا چاہیے، ڈیٹول والا جو صابن ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج میں آپ کو ایک ٹیوب بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ہائیڈروزول، جو سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہائیڈروزول یہ ٹیوب آپ نکال لیں، جہاں جہاں آپ کو خارش ہے وہاں کم سے کم جو ہے ڈیٹول صابن سے دھو کر، پانی جس میں ڈیٹول جو ڈالنا ہے اس سے دھو کر، اوپر سے ڈیٹول صابن سے اوپر سے جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ لگا لیں، صاف کر لیں۔ تو مطلب دن میں جو آپ جو ہے 3 مرتبہ کم سے کم صبح دوپہر شام کو دھوئیں، اور اوپر جو ہے یہ کریم لگائیں، ہائیڈروزول کریم جو ہے یہ بہت ہی زبردست کریم ہے، اس کو لگائیں تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی خارش ہے، جسمانی خارش ہے، اندرونی خارش ہے، مرد عورت کو جو بھی خارش ہے یہ فوری آپ کو آرام آ جائے گا۔ آپ ایک دفعہ اس کو استعمال کر کے دیکھیں اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔